دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نبیش فقیری میں نام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ کو کھول کے اسے پڑھ رہا تھا، جب کانفرنس ختم ہو گئی تو ایک جگہ ہم بغل کے ہال میں کافی ٹیبل پہ ہم بیٹھے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں نے اسے پوچھا، یہ کہا بتاؤ ہم نے دیکھا تمہیں ابھی کہ اپنے بائبل کو تم نے دیکھ کے پڑھا ہے، یہ بتاؤ کتنے سال سے تم چرچ کی خدمت کر رہے ہو؟ اس پادری نے مجھ سے کہا میں کم و بیش 25 سال سے چرچ کی خدمت کر رہا ہوں، میرا کام ہی یہی ہے کہ حضرت مسیح کے لائے ہوئے نظام حیات کو عام کروں۔ ہم نے کہا تم بتاؤ حضرت مسیح کا کتنا معجزہ تمہیں یاد ہے؟ حضرت مسیح کے تعلق سے بائبل کہتا کیا ہے؟ اس کا مشاہدہ کیا ہے؟ حضرت مسیح حضرت مریم کے حوالے سے بائبل کا کہنا کیا ہے؟ کیا ان کی تاریخ حیات تمہارے پاس محفوظ ہے؟ میں نے کہا سنو، مسیح دنیا کے بعد حضرت عیسیٰ کے حوالے سے اور حضرت مریم کے حوالے سے کوئی دستور حیات، کوئی آگے زندگی، کوئی نظم کرم، کوئی تاریخی کارنامہ محفوظ نہیں ہے۔ آج پورے مسیحی دنیا پر واللہ العظیم قرآن پاک کا احسان ہے، حضرت سورہ مریم، سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ میں جو حضرت عیسیٰ کے حوالے سے، حضرت مریم کے حوالے سے جو باتیں بیان کی گئی ہیں، آج پوری مسیحی دنیا اسلام کے آگے سرخمیدہ ہے اور اسلام کا احترام۔ وَأَقَامَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِلْمُذْنِبِينَ الْمُتَلَبِّسِينَ الْخَطَّائِينَ الْهَالِكِينَ شَفِيعًا فَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقا دو جہاں حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات سرکار ابد قرار سید ابرار و اخیار آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مقدار دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل روحی فداہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک کی نظریں باباد بلند پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نبیش فقیری میں نام پیدا کر۔ اٹھانا شیشہ گرانے فرنگ کے احسان، سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر۔ قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ حضرات محترم، میں بہت دور سے چل کر آیا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ آپ حضرات کس طرح کے تقاریر یا خطبات کو سننے کے عادی ہیں۔ انگلینڈ میں دن کے اوقات میں جلسے ہوتے ہیں، وہ بھی سیٹرڈے اور سنڈے، from 10 AM till 1 PM۔ جلسے کا آغاز ہوا اور پھر ختم ہو گیا۔ اگر مجلس مقصدیت پر منحصر ہے، if you have any kind of object to achieve something you goal,
تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ بیٹھنا اور آپ کی زندگی کے 5-6 گھنٹے اگر کارگر ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کل کی صبح آنے والا، کل کے آنے والی صبح آپ کی زندگی کا ایک نیا آغاز ہوگا اور نئی صبح ہوگی۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ بہت لمبی تقریر نہیں ہوگی۔ میں نے کہا قربان صاحب سے کہ میں صرف 40 منٹ تقریر کروں گا، 40 منٹ۔ اچھی بات، اچھی گفتگو اور مقصدیت سے لبریز خطاب کے لیے 40 منٹ بہت کافی ہے۔ 40 منٹ چھوڑے آپ آدھا گھنٹہ بہت کافی ہے۔ اس لیے میں کسی شور غوغا اور کا عادی نہیں۔ ہمارے ہاں جو تقریریں ہوتی ہیں پورے یورپ میں اس کا ایک موضوع ہوتا ہے، آڈینس خاموش بیٹھتے ہیں، وہاں نعروں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، نہ وہاں گل پوشی ہوتی ہے، نہ ہاتھ پوشی، نہ دست بوسی، نہ قدم بوسی۔ صرف یہ ہے آپ کو اسلام کی بات کرنی ہے، اسلام کے نظام حیات کو آگے بڑھانا ہے، قرآن پاک کی عظمت اور اللہ کے رسول سرور کائنات کے لاہی نظام حیات کا تذکرہ کرنا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی فاتح اعظم ہے اور یہی ہمارے جلسے کا مقصد ہے۔ حضرات، ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ نظام زندگی، وہ آئین کرم جو سرور کائنات لے کر آئے، انیس بے کساں لے کر آئے، اللہ کے رسول لے کر آئے، وہ ہر دور کے لیے ہے، وہ ہر زمانے کے لیے ہے، وہ ہر عصر کے لیے ہے۔ آج حفاظ کرام کی دستار بندی ہونے والی ہے۔ انہوں نے اللہ کے مقدس کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا ہے۔ وہ قرآن عظیم جو معجزہ ہے سرور کائنات کا، آقا دو جہاں کا، انیس بے کساں کا۔ قرآن پاک ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو اپنے اندر آئینے جہاں بانی بھی رکھتی ہے اور جہاں بینی بھی رکھتی ہے۔ قرآن پاک فلسفہ حیات، مقصود حیات، آئین فطرت کے مشاہدات کے ساتھ آفاق و انفس کا مشاہدہ اقوام عالم کو کراتی ہے۔ قرآن پاک کا پڑھنے والا وہ تنہا نہیں ہوتا ہے، وہ جہاں بھی ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک آئین حیات ہے، قرآن پاک نظم زندگی ہے، قرآن پاک تہذیب ہے، قرآن پاک تمدن ہے، قرآن پاک فطرت کے مشاہدات کو ہم تک پہنچاتا ہے، قرآن پاک احکم الحاکمین کی کتاب ہے، قرآن پاک اسلام کا دستور حیات ہے، آئینی زندگی ہے، قرآن پاک بحر ناپیدا علم فن کا بحر ناپیدا کنار ہے، قرآن پاک سفید سحر ہے، قرآن پاک دریاؤں کی موجوں کے ساتھ ساتھ دلوں میں انقلاب برپا کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن پاک نگاہوں کو بصارت و بصیرت دیتا ہے۔ قرآن پاک میں تعقل بھی ہے، تدبر بھی ہے، فکر بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، اور انسانی حیات اور مقصود فن کے وہ تمام کارنامے اور تمام نظم قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نبی پاک سرور کائنات کا معجزہ ہے۔ تیری آگے یوں ہے دبے لچے، فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جس میں جان نہیں۔ قرآن پاک ایک ایسی مقدس کتاب ہے، میں نے ایک پادری کو ایک بین المذاہب کانفرنس میں سنا، میں اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ کھول کر اپنی کتاب بائبل پڑھ رہا تھا۔ آج مغرب میں قرآن پاک کے پڑھنے والے وہ افراد ہیں جو پروفیسر ہیں، جو ڈاکٹر ہیں، جو ارباب قلم ہیں، جن کا باضابطہ لٹریچر پر، میڈیکل سائنس پر باضابطہ کمپریہنسولی جن کا کمانڈ ہے، اور وہ اپنے جامعات میں اور یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں۔ آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ آکسفورڈ میں اور کیمبرج میں قرآن پاک کی تفاسیر کو پڑھانے والے جو لوگ ہیں اس وقت وہ انگریز ہیں۔ یہ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ آفاق و انفس کا یونیورسلی قرآن پاک نے ایک کانسیپٹ پیش کیا ہے، ایک نظام حیات پیش کیا ہے۔ آکسفورڈ میں، کیمبرج میں اور 2 سے بڑی بڑی یونیورسٹی اور جامعات امریکہ کی یونیورسٹی میں قرآن پاک کی تفاسیر پڑھانے والے، عربک لٹریچر پڑھانے والے جتنے پروفیسر ہیں ان میں بیشتر وہ افراد ہیں جو نان مسلم ہیں۔ آخر آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کیا وجہ ہے یہ انگریز قرآن پاک کیوں پڑھ رہا ہے؟
नॉन मुस्लिम कुरान पाक को क्यों पढ़ रहा है? मसीही दुनिया के अरबाब कलम ये कुरान पाक को क्यों पढ़ रहे हैं? तो उसका वाहिद जवाब ये है कि कुरान पाक सिर्फ मुसलमानों की तरफ भेजी गई किताब नहीं है, बल्कि आलम इस्लाम, आलम इंसानियत की तरफ भेजी गई ये किताब। जब भी कुरान पाक की तिलावत की जाएगी तो इंसान की फिक्र, उसका मुशाहिदा, उसकी बसारत, उसकी बसीरत, उसकी ज़हनियत, उसका इल्म, उसका तजर्बा, उसका मुशाहिदा उससे बराह रास्त मुतासिर होता हुआ नजर आता है। यही वजह है कि कारी अब्दुल बासित से किसी ने पूछा था कि आपके कुरान पाक की तिलावत को सुनने के बाद मगरिब में कितने लोग ईमान लेकर आए? तो उसने कहा कि मुझे इस बात का अंदाजा तो नहीं, लेकिन हाँ, कमोबेश 6 लाख से ज्यादा अफराद हैं जिन्होंने कुरान पाक की तिलावत को सुनकर इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। मैं ऐसा करना चाहूंगा कि आखिर वो कौन सी ताकत है, वो कौन सा जज्बा है, वो कौन सा फोर्स है जो बादाब्ता तौर पे कुरान पाक की समाअत के बाद दिल में इश्क़ रिसालत की शमा रोशन करता है। उसकी वाहिद वजह यह है कुरान पाक खुदा की वो मुक़द्दस किताब है कि जिसके अंदर वो अजीम मौजज़ा है सरकाए दो आलम सरवर कायनात का, कि जब भी इसे पढ़ा जाएगा और जब भी इसकी तिलावत होगी कोई शख्स कुरान पाक के दामन करम में आए, कुरान पाक उसे तन्हा नहीं छोड़ता। जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो वहाँ अल्लाह की रहमतें बरसती हैं, फरिश्तों का तक़द्दुस होता है। जब कुरान पाक की तिलावत की जाती है, जब भी उसे पढ़ा जाता है तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि अर्श के बुलंदियों से क़ल्ब नाज़िल मुस्तफ़ा पर ये किताब अभी नाज़िल हो रही है और जिब्रील अमीन इसे लेकर बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर हो रहे हैं। ये कुरान पाक का एजाज है, ये कुरान पाक का मौजज़ा है। मौजज़ा कहते ही उसे है, सरकाए दो आलम सरवर कायनात का मौजज़ा ये है कि वो सर से पांव तक मौजज़ा बनकर आए थे। हज़रत आदम का मौजज़ा वो अपनी जगह है, हज़रत इब्राहीम का मौजज़ा अपनी जगह है, हज़रत मूसा का मौजज़ा अपनी जगह है, हज़रत दाऊद का मौजज़ा अपनी जगह है, हज़रत ईसा और मूसा का मौजज़ा, हज़रत इब्राहीम का मौजज़ा वो अपनी जगह है। मगर नबी गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने सर से पांव तक मौजज़ा बनाकर भेजा। वो उठे तो मौजज़ा हो, वो बैठे तो मौजज़ा हो, वो सर उठाए तो मौजज़ा हो, वो सर झुकाए तो मौजज़ा हो, वो मुतकल्लिम हो तो मौजज़ा हो, वो तबस्सुम हो तो मौजूदा हो, इशारा करे तो मौजूदा हो, उम बिइज़्निल्लाह कहे तो मौजूदा हो, वो मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई, वो लब कुशा हुए के गुलिस्ता बना दिया। जो दीवाने रोजगार को आशा बना दिया, जो गम हुआ उसे गम जाना बना दिया। सरवरे कायनात अरवाहुना फिदाह को अल्लाह ने सर से पांव तक मौजूदा बनाकर भेजा है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मैंने एक इंटरफेथ और बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस में मैंने एक अंग्रेज पादरी को देखा कि वो अपने बाइबल को खोल के उसे पढ़ रहा था। जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो एक जगह हम बगल के हॉल में कॉफी टेबल पे हम बैठे, वो भी बैठे हुए थे। मैंने उसे पूछा, ये कहा, बताओ हमने देखा तुम्हें अभी कि अपने बाइबल को तुमने देख के पढ़ा है, ये बताओ कितने साल से तुम चर्च की खिदमत कर रहे हो? तो उस पादरी ने मुझसे कहा, मैं कमोबेश 25 साल से चर्च की खिदमत कर रहा हूँ, मेरा काम ही यही है कि हज़रत मसीह के लाए हुए निज़ाम हयात को आम करूं। हमने कहा तुम बताओ हज़रत मसीह का कितना मौजज़ा तुम्हें याद है? हज़रत मसीह के ताल्लुक से बाइबल कहता क्या है, उसका मुशाहिदा क्या है? हज़रत मसीह हज़रत मरियम के हवाले से बाइबल का कहना क्या है? क्या उनकी तारीख़ हयात तुम्हारे पास महफूज है? मैंने कहा सुनो, मसीह दुनिया के बाद हज़रत ईसा के हवाले से और हज़रत मरियम के हवाले से कोई दस्तूर हयात, कोई आईनी जिंदगी, कोई नज़्म करम, कोई तारीखी कारनामा महफूज नहीं है। आज पूरे मसीह दुनिया पर वल्लाहि अज़ीम कुरान पाक का एहसान है। हज़रत सूरह मरियम, सूरह आले इमरान और सूरह माइदा में जो हज़रत ईसा के हवाले से, हज़रत मरियम के हवाले से जो बातें बयान की गई हैं, आज पूरी मसीही दुनिया इस्लाम के आगे सरखमीदा है और इस्लाम का एहतराम। आज मसीही दुनिया के पास, आज मसीही दुनिया के पास हज़रत ईसा के हवाले से, हज़रत मरियम के हवाले से कोई बादाब्ता तफसील मौजूद नहीं है। मगर इस्लाम का एक बहुत बड़ा एहसान है पूरी ईसाई दुनिया पर। इस्लाम में हज़रत ईसा के हवाले से, हज़रत मूसा के हवाले से, हज़रत इब्राहीम के हवाले से, हज़रत ज़करिया के हवाले से, हज़रत दाऊद के हवाले से, हज़रत यहया के हवाले से अंबियाए बनी इसराइल की तारीख को कुरान पाक बयान कर रहा है। जहाँ चर्च खामोश है और जहाँ मसीह दुनिया खामोश। हज़रत मुहतरम काबिल एहतराम बुजुर्ग दोस्तों, मैंने उस चर्च के पादरी से पूछा
کہ تم کم و بیش 25 سال سے اگر تم چرچ کی خدمت کر رہے ہو تو بتاؤ تمہیں یہ بائبل یاد کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا اور کہا کہ ایسا ہے کہ نیو یارک سے جو بائبل چھپا ہے اس کی پرنٹنگ اور ہے، لندن سے جو بائبل چھپا ہے اس کی پرنٹنگ اور ہے، صفحات کا فرق ہے، لفظوں کا فرق ہے، عبارت کا فرق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھنے والے کا فرق ہے، اس کے ساتھ ساتھ بے شمار کانٹرڈکشن اس کے اندر، تضادات ہیں اس کے اندر۔ میں نے کہا عجب حال ہے، تم مسیح دنیا کی کتاب کو پڑھنے والے ہو، تم بائبل کو حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب سمجھتے ہو معاذ اللہ، لیکن بتاؤ اس کے باوجود تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ بائبل جو نیو یارک میں چھپا ہے وہ اور ہے، جو لندن میں جو چھپا ہے وہ اور ہے، اس میں بے شمار تحریفات اور غلطیاں اور تضادات ہیں۔ جس کتاب میں تضاد ہو وہ اللہ کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک کو اللہ نے ہر تضاد سے محفوظ رکھا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں نے اس سے کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ بائبل کو تم یاد نہیں کر سکتے، میں نے کہا بتاؤ مسیحی دنیا میں کوئی شخص ایسا بھی ہے جس نے بائبل کو یاد کر دیا؟ بڑا غور سے سنیے گا آپ۔ میں نے اس سے کہا کہ مسیحی دنیا میں کوئی ایسا بھی ہے جس نے بائبل کو یاد کر لیا ہو؟ پتہ اس پادری نے مجھ سے کیا کہا؟ کہا اٹس امپاسبل، یہ ناممکن ہے، we can't memorize whole Bible 800 pages, it's so hard to learn۔ اس نے کہا کہ 800 صفحات پہ مشتمل بائبل کا یاد کرنا بہت مشکل ہے، it's impossible to learn، یعنی اس کا یاد کرنا ناممکنات سے ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا اس کی وجہ یہ ہے اس میں تضادات اتنے ہیں، حروف بدلے ہوئے اتنے ہیں، عبارات کی تبدیلی ہر سال ہوتی رہی ہے۔